اچھا غالب، آپ ایتھیسٹ ہے نا؟ ہاں جی. ٹھیک ہے، تو ایتھیسٹ خود میں ایک ریلیجن نہیں ہے؟ کیونکہ ایتھیسٹ بھی جو ایک کلیم کرتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے. آپ مجھے ٹھیک ایک ہے، بات بتائیں کہ مذہب کی بیسک پراپرٹیز کیا ہیں؟ دیکھیں جی، جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ تو یہی ہے کہ کوئی ہے، کوئی کریٹر ہے جس نے پیدا کیا. مذہب میں ایمان ہوتا ہے یا نہیں؟ ایمان بالکل یہی ایمان ہوتا ہے کہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل خدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دعا مانگی جاتی ہے کہ نہیں؟ بالکل مانگی جاتی ہے. نہ میرا عقیدہ ہے، نہ میرا ایمان ہے، نہ میں کسی خدا کو مانتا ہوں، نہ میں کوئی دعا مانگتا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ جس چیز پہ میں یقین رکھتا ہوں وہ مذہب کیسے ہوئی؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ میں ایک اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کے نارتھ میں ایک شہر ہے. ٹھیک ہے. نہ میں جی اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں، نہ میرا اس پہ اعتقاد ہے، نہ میں اس بات کو منوانے کے لیے کیا کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، نہ ہی میں کوئی نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. نہ ہی اس میں کوئی خدا کا ریلیشن ہے. تو یہ مذہب کیسے ہو گیا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اسلام آباد ایک شہر ہے؟ میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں بلیف کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ایتھیسٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایگنوسٹک کی طرف جا رہا ہوں. اب میں اپنے عقیدے کی بات کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں ایگنوسٹک ہوں، کیونکہ ایگنوسٹک کا کیا مطلب ہے آپ کے ذہن میں؟ ایگنوسٹک کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی خدا ہو سکتا ہے کسی نے بنایا ہو سکتا ہے نہ بنایا ہو، کیونکہ اس کا کوئی ایگنوسٹک کا پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہوتا. اچھا. ایگنوسٹک جو ہے نا، بہت سے جو لوگ اپنے آپ کو ایگنوسٹک کہتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایگنوسٹسزم ہے کیا. جی ایگنوسٹسزم یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اس بات پہ شک ہے کہ خدا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جی ایگنوسٹک یہ مانتا ہے کہ خدا کے بارے میں یہ جانا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. ان کا اس بات پہ ہوتا ہے. میں کون ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بھائی میرا کوئی اعتقاد، کوئی عقیدہ نہیں ہے، میرا کوئی ایمان نہیں ہے، میں کسی بات میں بلیو نہیں کر رہا خدا کے متعلق. میری صرف اتنی سی ڈیمانڈ ہے، اور میری ایک بڑی کلیئر پوزیشن ہے کہ جب تک مجھے خدا کے ہونے کا ٹھوس ثبوت نہیں ملے گا تب تک میں خدا کو ویسے ہی نہیں مانوں گا جیسے کہ میں کسی جن یا پری یا کسی زمین کے گرد گھومتی ہوئی کوئی کیتلی یا کوئی ایسی چیز کو نہیں مانتا. جیسے میں ان تمام چیزوں کا جن کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے اوپر ایمان اور اعتقاد نہیں رکھتا، اسی طرح میں خدا کے ہونے پہ بھی ایمان اور اعتقاد نہیں رکھتا، اور نہ مجھے رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. مجھے خدا پہ ایمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے، جیسے مجھے کسی بھی ایسی چیز پہ ایمان رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کا ثبوت نہیں ہے. میں ہر اس بات کو مانوں گا جس کا ثبوت ہے، اور ہر اس بات کا انکار کروں گا جس کا ثبوت نہیں ہے. اگر ثبوت جنوں اور پریوں کے ہونے کا نہیں ہے اور میں ان کا انکار کرتا ہوں، ثبوت اگر خدا کے ہونے کا نہیں ہے تو میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں. اگر ثبوت ایٹم کے ہونے کا موجود ہے تو میں مانتا ہوں کہ ایٹم موجود ہے. تو میں اسی طرح اگر خدا کے ہونے کا ثبوت ہوگا تو میں مانوں گا. یہ مذہب تو نہیں ہوا نا بھائی. بالکل. اچھا، میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے کہ میں کنفیوز ہوں نا، تو میں جو سمجھتا ہوں، جو مجھے لگتا ہے اس طرح کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ہستی ہو جس نے بنایا ہو انسان کو، کیونکہ جو سسٹم ہے، جس طرح دل ہے، آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ مطلب ایز اے انسانی دماغ، چونکہ میں انسان ہوں، مطلب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے یہ کہ ہو سکتا ہے کسی نے بنایا ہے اور اس کے بعد بنانے والا خود مر گیا. جس طرح انسان نے کمپیوٹر بنایا، جس طرح انسان نے اب اے آئی بنایا. اب ایک ریسرچ ہوئی ہے، وہ یو ایس میں ایک کورٹ میں ایک کیس بھی ہے کہ وہ رپورٹ سے پوچھا گیا کہ
کیا تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہاں مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے مائٹ بھی پاسبل ہے کہ کوئی ہستی ہو، جس طرح آج کل دیکھیں کتنے نئے نئے ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، جس طرح خچر کی ایک مثال ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کتنے جو ہے جانوروں کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں، ایک نئی سے نئی بریڈ نکل رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کسی نے انسان کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا کوئی ایکسپیریمنٹ کیا ہو، یا کوئی ایسی ایک پاور ہو جو ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو، اور ان کے اوپر بھی ڈائناسور کی طرح کوئی آفت آ گئی ہو، وہ بھی سارے مر گئے ہوں اور پھر انسان رہ گئے ہیں. کیونکہ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ دیکھیں آج اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے سروائیو کرے گا، وہ کھانا کس طریقے سے کھائے گا، اس کی آگے نسل کیسے چلے گی جب تک اس کا کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے میں کنفیوز ہوں، کیونکہ یہ کوشچن ہے. ہاں مجھے لگتا ہے یہ لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، جس طرح میں بھی خود کو سمجھتا ہوں کہ یار مجھے یقین نہیں آتا کہ اب آپ کا تو کرسچن بیک گراؤنڈ ہے، میرا مسلم بیک گراؤنڈ ہے. مجھے آپ کی آواز بند ہو گئی ہے بھائی. یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ضد بازی شروع کر دی. وہ تو خدا ہے یار، وہ تو یار خدا جب ہے جو. خدا کا ایویڈنس ہوگا تو پھر ہم مانیں گے کہ اس کا ضد بازی ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ کسی نے بنایا اور وہ مر گیا ہو، ڈیفینیٹلی اگر اس بات کا ثبوت ہوتا تو میں اسے مان لیتا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ثبوت تو ارتقاء کا ہے، ٹھیک ہے، اور ایوولوشن کا. اور ایوولوشن کا کیونکہ ثبوت ہے تو اس لیے ایوولوشن کو میں یہ مانتا ہوں کہ وہ سچ ہے. اگر ایوولوشن کا بھی نہ ہوتا تو میں ایوولوشن کو بھی نہیں مانتا. تو بات بڑی سمپل ہے کہ ہمارے پاس پچھلے تقریباً 8 ملین سال سے ثبوت سامنے آ رہے ہیں، 8 ملین سال پرانے تک، جو کہ انسان کے ارتقاء کو ایک بڑی تفصیل کے ساتھ دکھاتے ہیں. میں نے آج بھی اس بات کو پراپر طریقے سے ڈسکس کیا. اگر آپ میری ایوولوشن پہ جا کے ویڈیوز دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ جو بات خیال کر رہا ہے وہ اس بات سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کا ثبوت ہے، تو ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر جی میں یہ مان لوں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے، جی اور ثبوت اس بات کا ہے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، تو دونوں جی میں سے کون سی بات ہے جسے ماننا لاجیکل ہوگا؟ اسی بات باپ کا کہ بیٹا. میں اپنے باپ کا جی بیٹا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل. تو اس لیے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ انسان کو کسی نے بنایا ہوگا اور ایسے ہوا ہوگا اور وہ بعد میں مر گیا ہوگا، یہ خیال تو ضرور ہے، یہ ایک قیاس تو ضرور ہے، مگر حقیقتاً جو ثبوت ہے وہ اس چیز کے بالکل برعکس ہے. اس لیے اس بات کو کسی بھی صورت لاجیکل نہیں مانا جا سکتا. اتنی سی بات ہے بھائی.